الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی. چونکہ جب آپ کتاب کھولتے ہیں نا کلام الہی، تو سب سے پہلے جو سورت آپ کو نظر آتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. تو یہ تو اس کے نام اور اس کے نام کی وجہ ہو گئی. اب اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں پر اور سارے رسولوں کے اوپر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے. ٹھیک ہے، جو رسول ہوتے ہیں ان کے اوپر کتابیں نازل ہوتی ہیں مستقل، اور جو انبیاء کرام ہیں ان کے اوپر بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے. تو 1,24,000 انبیاء کرام پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ سب کچھ اللہ نے کس پر نازل، کہاں جمع کر دیا؟ قرآن میں. اور جو کچھ قرآن میں تھا نا ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہاں جمع کر دیا؟ سورۃ الفاتحہ میں. اب یہ کہتے یہ ہے تو بہت مختصر، لیکن جامع ایسی ہے کہ پورے قرآن میں جو کچھ ہے نا وہ سب کچھ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اب کیسے؟ تو اب دیکھو، پورے قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو کیا ملے گا؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عبادات جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، اور اسی طرح انبیاء کرام اور اولیاء کرام یا نیک بندوں کا ذکر، اور کافروں، منافقوں اور گمراہ لوگوں کا ذکر. پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھو تو یہی 6 باتیں آپ کو ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان 6 باتوں کا ذکر جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر فرما دیا. اب ہم پڑھتے جاتے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ یہ کیسے ہے. پہلے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. اچھا، حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف. اور تعریف ہم جو ہے نا کسی بھی شے کی کریں گے. آج دنیا کے اندر ہر ایک کی تعریف ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی خوبصورت گھر دیکھ لیں تو اس کی تعریف، کوئی خوبصورت جانور دیکھ لیں اس کی تعریف، کوئی خوبصورت انسان دیکھ لیں اس کی تعریف، خوبصورت لباس دیکھ لیں اس کی تعریف، خوبصورت پرندے کو دیکھ لیں اس کی تعریف. لیکن جس کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ میں نے اس پرندے کی تعریف کی، تو پرندے کی تعریف نہیں کی، اللہ کی تعریف کی. گھر بنایا کسی نے بہت خوبصورت، آپ نے اس بنانے والے مستری کی تعریف کر دی، تو کیا مستری خود بخود بن گیا؟ بلکہ اس مستری کو بھی تو اللہ نے بنایا. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ کائنات کے اندر جتنے لوگوں کی جتنی تعریف ہو رہی ہے وہ کسی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. دیکھو، ایک ہے خالق اور ایک ہے مالک. خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کر دینے والا، اور رب کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے کے بعد جس کو جو چیز چاہیے نا وہ دینے والا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان، زمین، انسان، جانوروں کو پیدا کیا. صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیتے تو سب مر جاتے. اب کائنات میں جس کو جہاں پر جو چیز چاہیے نا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز وہاں پر پہنچا رہا ہے. ہم یہاں پر ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے. جو جنگلات کے اندر ہے، جو باغات کے اندر ہے، جو سمندر کے اندر ہے، اور سمندر کے اندر ایک مچھلی اتنی بڑی بڑی ہے کہ اگر سارے لوگ بھی اس کو مل کر اس کو کھلانا چاہے نا تو وہ ٹنوں جو ہے نا وہ کھانا کھاتے ہیں. تو ہم اور آپ نہیں کھلا سکتے. اللہ تعالیٰ ہے جو پالنے والا ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. اب یہاں پر عالمین آیا ہے، ایک عالم نہیں، ایک عالم نہیں، تمام عالم کا. اب پتہ نہیں، ہم تو جو دیکھ رہے ہیں نا وہ صرف ایک عالم ہے. اب اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. دیکھو 2 لفظ آئے. اگر یہاں پر صرف رحمان آتا تو بھی کافی تھا، لیکن الرحمن اور الرحیم
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نا بیکار کلام کرنے والا نہیں ہے. اس نے اگر یہاں پر رحمان اور رحیم الگ الگ ذکر کیا تو یہ دونوں الگ الگ جو ہے نا ایک مقصد کے لیے آئے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دو طرح کی ہیں. ایک رحمت ایسی ہے جو عام ہے، اس رحمت کے تحت اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے. مثال کے طور پر زندگی کیا پیدا اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو کر رہا ہے؟ کافروں کو بھی کر رہا ہے. کیا بچے اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو دے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ رحمت، اولاد تو رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی. یہ ہوائیں، یہ سب سے بڑی رحمت. کھانا پینا، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اگر ایک لقمہ بھی نہ دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ رحمت اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے. کافر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کی اولادیں ہو رہی ہیں، ان کو زندگی مل رہی ہے، ان کو دولت مل رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا ایک عام ہے جو اللہ سب کو دے رہا ہے، اور ایک اللہ کی رحمت ایسی ہے جو خاص ہے. وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی، وہ رحمت کیا ہے؟ ہدایت، ایمان، حضور کا امتی، پھر جنت کی نعمتیں، پھر جنت میں دیدار الہی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت. یہ وہ رحمت ہے جو رحمت خاص ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے گا، اور وہ کون ہے؟ مسلمان. تو اب جو پہلا ہے نا الرحمن، جو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ اس کی بہت رحمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں مسلمان کافر سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کو ہر چیز عطا فرما رہا ہے. الرحیم، جو نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک. دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی مالک ہوں، میں بھی مالک ہوں، میں جب سارے لوگوں کی ملکیت ختم ہو جائے گی نا، قیامت کے دن سب لوگ ختم ہو جائیں گے، اس وقت اللہ فرمائے گا کہ میں مالک. جب اس دن اس کی حکومت ہے تو دنیا میں کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو مالکی یوم الدین. اب دیکھو یہ جو ہے نا، یہ ہے توحید، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کی. اور پورے قرآن کریم کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات، ذات اور صفات کے بارے میں. تو توحید آ گیا، رسالت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا. تو سارے انعام یافتہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول. تو ان کا بھی ذکر آ گیا. تو توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے. اور ہم نے کیا کیا تھا؟ عقیدہ آخرت، مالک یوم الدین. جب آخرت کا ذکر آ گیا کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو آخرت کا بھی ذکر ہو گیا. اب میں نے کیا کہا تھا؟ توحید، رسالت، آخرت. اس کے بعد کیا چیز ہے؟ عبادت. عبادت میں دیکھو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے. ان ساری عبادتوں میں حج جو ہے نا وہ مالدار کے اوپر ہے، اور سارے لوگوں میں مالدار بہت کم لوگ ہیں. اور پھر مالدار میں بھی وہ مالدار جو صحت مند ہو، حج کر سکتا ہو. وہ بہت سارے مالدار بھی ایسے ہیں جو صحت مند نہیں ہیں، اس سے بہت کم لوگوں پر حج فرض ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ. مالک نصاب جو ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا، تو وہ پھر بھی غریب لوگ زیادہ ہیں، مالدار کم ہے. پھر اس سے پہلے آ جائے روزہ. تو روزہ بھی ایسی عبادت ہے کہ جس میں سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے میں رکھنا ہے، اور اس نے رکھنا ہے کہ جو صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا، وہ روزے رکھے گا. لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ جو امیر ہو یا غریب ہو، سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے میں 30 دن، اور 30 دن میں 5 مرتبہ. اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں نماز معاف. بیمار ہوگا پھر بھی پڑھے گا، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھے گا، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھے گا. تو اب جب نماز کا، عبادت کا ذکر آ گیا نا، تو گویا کہ ساری عبادتیں جو ہے نا اس کے اندر آگے. زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ساری عبادتیں آ گئی اس کے اندر. اب اس کے بعد ہے ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات میں تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، سارے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ میری مدد فرما. یا تو کسی کو بھیج کر مدد کرے گا،
یا براہ راست مدد کر دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ آپ بولیں آپ کو کوئی مدد چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ کو بھیجا کس نے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کو میری حالت کا پتہ ہے نا تو وہ میری مدد بھی کر دے گا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈی ہو جا، تو حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے ہی نہیں ہے کہ وہ آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی۔ تو پتہ ہی چلا کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست مدد کرتا ہے، بیچ میں کسی کو وسیلہ نہیں بناتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے لیکن کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر قرآن کریم کی سورہ انفال کے اندر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 4000 5000 فرشتوں کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہا ہے۔ تو پھر یہ فرشتے کیا بن گئے؟ وسیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کر رہا ہے لیکن ان کے ذریعے سے۔ تو جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے وسیلے کو اختیار کر لے تو یہ شرک نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔